لیکن آخر اسلامک سینٹر میں پہنچ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلامک سینٹر کا تعلق ہندوستان سے کیا ہے؟ ہندوستان کے عوام سے کیا ہے؟ اسلامک سینٹر کا تعلق جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے اس سے کیا ہے؟ کہ کہیں پر لاٹھی ہو، لاٹھی چلے، کہیں گولی چلے، کہیں مقدمے چلے، 4 5 سال لوگ جیلوں میں بند رہیں، بہت سارے وکیل ہیں جو نکل کے پرو بونو جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو جیلوں سے نکالنے کی کام کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی اسلامک سینٹر سے سننے کو نہیں ملتا ہے، ایک لفظ نہیں سننے کو ملتا ہے اسلامک سینٹر سے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اسلامک سینٹر میں بہت اچھے لوگ گزرے ہیں، بہت سارے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ آج لسٹ نکال کر دیکھیے، یہ تو تازی لسٹ ہے، آج بنی ہے۔ جن لوگوں کو ای ووٹنگ دینے کا حق ملا ہے، انہوں نے مانگا ہوگا نا، ای ووٹ مانگا ہوگا، اس لیے ان کو دیا گیا ہے۔ تو سرسری طور پہ میں نے لسٹ کو دیکھا تو کم سے کم 2 ہمارے وہ لوگ اس میں، ان لوگوں کا نام مجھے دیکھنے کو ملا جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، جو حیات نہیں ہیں، جن کو ہم کھو بیٹھے۔ تو وہ کہاں سے، جنت سے کیا وہ ای میل کا میسج بھیج کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم کو ووٹ ڈالنا ہے؟ کیا ہم اپنے لوگوں کے لیے اتنا بھی درد دل میں نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اور ان کی میموری کے ساتھ سلوک کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ ہم کو تو ان کے بچوں کو، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کی اہلیہ کو ہمیں کم سے کم یہ پیغام بھیجنا چاہیے تھا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم انہیں کھو بیٹھے ہیں، اور اب آپ کے خاندان سے، آپ کے گھر سے کسی اور کو ممبر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ رشتہ ہمارا ٹوٹے نہ، یہ رشتہ ہمارا چلتا ہے۔ میں نے خط بھیجے تھے لوگوں کو، ایک صاحب کا میرا جواب آیا، ای میل سے جواب آیا، اور انہوں نے کہا کہ مشکور ہوں میں کہ آپ نے ہمیں خط بھیجا۔ 2008 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے جو ٹرسٹ بنایا ہے اس ٹرسٹ کو میں چلا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق بچا نہیں ہے اسلامک سینٹر سے۔ 2008 سے اب تک ہم جاگ ہی نہیں پائے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ آج ہمارے بیچ میں کون ہے اور ہمارے بیچ میں کون نہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کے لیے ویژن کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ویژن کیا ہوگا؟ اس کے لیے ویژن کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے دفتر میں، سیکریٹریٹ میں تھوڑی سی نگرانی ہو، تھوڑی سی دلچسپی ہو، اور یہ سارے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج اتنا کچھ سننے کے بعد مجھے بہت عجیب لگا جب مجھے آصف بھائی نے ایک میسج بھیجا اور کہا یہ لوگ پاگل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ترانے کی، اے ایم یو کے ترانے کی جو بات کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں، آپ اس پر برا مت مانیے گا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اے ایم یو ترانے کا کیا تعلق ہے اس الیکشن سے اور کہاں پر یہ بات آ گئی۔ میں نے جلد سے جلد دیکھا تو ایک ویب سائٹ پر ایک جگہ کسی گروپ میں ترانہ سنایا جا رہا تھا، اور ترانے کے بیچ میں ایک صاحب بولتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے فلاں صاحب کو ووٹ یقیناً دیجیے۔ ترانہ کس نے لکھا ہے اور ترانے کی کیا ہسٹری ہے شاید وہ جانتے ہو، اگر جانتے ہوتے تو احترام سے پورا ترانہ سنا دیتے، پھر کہتے کہ یہ ووٹ مجھے دے دیجیے، ترانے کی شہادت ہے، یہ ووٹ مجھے دے دیجیے، لیکن ترانے میں بیچ وہ بولتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تعلق مجھ سے تو نہیں ہے، اس میں میرے لیے تو نہیں کہا گیا ہے کہ یہ ووٹ مجھے مل جائے، تو کیوں آصف نے مجھے یہ میسج بھیجا؟ تو پتہ یہ لگا شام کو کہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے ترانہ سنایا تھا۔ سپریم کورٹ میں نے علی گڑھ کا ترانہ سکھایا تھا، کیونکہ مجھے علی گڑھ کے ترانے پہ فخر ہے کہ ایسا ترانہ ہمارے ملک میں ہے، اور اس لیے سپریم کورٹ سے جب یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہوا ہے چیف جسٹس پہ اور وہاں اور جو ججز بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ بس اب یہ سن لیجئے کہ علی گڑھ کا ترانہ کیا کہتا ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ علی گڑھ کا وجود کیا ہے اور علی گڑھ کا مقصد کیا ہے، پھر آپ جو فیصلہ چاہیں تو کر دیجئے۔ تو میں نے ترانہ پڑھ کر سنایا ان کو، اور یہ رکتے سنایا کہ اگر کوئی الفاظ ان کو سمجھ میں نہ آئیں تو ان الفاظوں کا میں ترجمہ کرتا رہوں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پر کوئی رکاوٹ آئی اور اس رکاوٹ کو انہوں نے آج
یہ کہا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں پڑھ نہیں پایا کہ ترانہ کیا تھا. میں نے ترانہ نہیں پڑھ پایا، میں مانتا ہوں نہیں پڑھ پایا، لیکن میں نے ترانے کا ذکر تو کیا، میں نے ترانہ پیش تو کیا. آپ کہاں تھے جب علی گڑھ پر یہ گاج گر رہی تھی؟ آپ لوگ کہاں تھے کہ آپ نے اسلامک سینٹر سے یا اپنے گھروں سے بیٹھ کر یہ کہا کہ علی گڑھ کا فیوچر جو ہے اگر وہ ہم محفوظ نہیں کر پائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا فیوچر ہم محفوظ نہیں کر پائیں گے؟ کیا آپ نے کہیں سے یہ کہا؟ یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میری کہی بات نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی کہی ہوئی بات ہے کہ علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک ہوگا ہندوستان میں، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو مسئلہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں کیا کرنا ہے، کیا ہم کر پائیں گے، اور وہ مسئلہ اس مسئلے کا ایک مرکز بن گیا ہے اسلامک سینٹر. یہ صحیح ہے، آپ نے ابھی کہا حضرت کہ اسلامک سینٹر ایک مسلمانوں کا قومی ادارہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک قومی ادارہ ہے جس کا مسلمانوں میں جس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ہماری ایک گنگا جمنی تہذیب کا ادارہ ہے، یہ ہماری سیکولر تہذیب کا ادارہ ہے، اور اس سیکولر تہذیب کو کنٹریبیوشن جو ہندوستان میں اسلام نے دیا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا ہے اس کی نمائندگی یہ ادارہ کرتا ہے. اور آج کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو ہڑپ لیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو خود مختار نہ چھوڑیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو وہ پر قبضہ کر لیں. وہ یہ چاہتے ہیں اگر وہ قبضہ کرنا چاہتے تو وہ کہتے کہ ادارے میں کچھ کمی ہے اور ہم اس کمی کو دور کر کے اس ادارے کی بقا کے لیے کام کریں گے. کچھ تو کہتے. ادارے کی بات ہی نہیں کہیں ہو رہی، بات سلمان خورشید کی ہو رہی ہے. کیا سلمان خورشید ادارہ بن گئے ہیں اب میرے لیے بھی کوئی ویژن ہے ان کا کہ مجھے آگے کیا پہنچائیں گے؟ ایک صاحب نے کہا الیکشن تو وہ پہلے بھی لڑے تھے، لیکن ہر الیکشن ہارنے کے بعد منسٹر نہیں بنا دیے جاتے. میں منسٹر بننے کے لیے یہاں نہیں آیا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں منسٹر بن گیا، راہل گاندھی پرائم منسٹر بن گئے اور میں منسٹر بن گیا. اس سے پہلے مجھے پارلیمنٹ کا چناؤ لڑنا پڑے گا. اسلامک سینٹر کے چناؤ سے منسٹر نہیں بن پاؤں گا، مجھے پارلیمنٹ کا چناؤ لڑنا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کے چناؤ لڑنے کے لیے مجھے 5 سال انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ 75 سال کے ہو گئے آپ پارلیمنٹ کا چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ میری خوش قسمتی. لیکن یہ جو 75 سال کی بات ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر میں آپ کو کر دوں، کیونکہ کسی نے اتنی اہمیت دی ہے اس کو، تو اس کا بھی ذکر میں کر دوں. 75 سال، آپ اگر 75 سال کے ہو جائیں گے تو آپ پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، بی او ٹی کا لڑ سکتے ہیں. اور بی او ٹی کا آپ الیکشن لڑتے ہیں، اور اگر وہ آپ 76 ایئرس کے ہیں اور بی او ٹی کا الیکشن لڑتے ہیں تو 81 تک آپ رہ سکتے ہیں، بی او ٹی میں رہ سکتے ہیں. پھر 81 میں پھر لڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ 86 تک رہ سکتے ہیں، اور 86 پہ پھر لڑ سکتے ہیں، اور پھر آپ 92 تک رہ سکتے ہیں. آپ پر کہیں کوئی بندش نہیں ہے. اور اس لیے بہت جلد آپ کہیں نہ کہیں پہنچ کر، چاہے تندولکر ہوں، چاہے وہ سچن تندولکر ہوں، چاہے وہ گواسکر ہوں، آپ ان کی 100 سینچری پر بھی پہنچ سکتے ہیں. کہیں کوئی بندش نہیں. اور پریزیڈنٹس آئیں گے بیچارے چلے جائیں گے، آئیں گے اور بیچارے چلے جائیں گے. اتنا ہی مسئلہ ہے کہ سلمان صاحب 3 سال بعد نہیں رہیں گے تو سلمان صاحب سے سن لیجئے کہ سلمان صاحب 3 سال سے زیادہ نہیں رہنا چاہتے. سلمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 3 سال میں کچھ کر نہیں سکتے تو 5 سال میں بھی نہیں کریں گے، 10 سال میں بھی نہیں کریں گے. اور 3 سال میں ہٹ جائیں گے، آپ کو 1 کروڑ روپیہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا ان کو ہٹانے کے لیے، 2 کروڑ روپیہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا. میرا تو یہ ماننا ہے، اور میری سارے ساتھی یہاں پر میں مانتا ہوں کہ وہ اس بات سے سہمت ہیں کہ کوئی بھی 3 سال سے زیادہ کی ٹرم نہیں کسی کی ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ 2 ٹرمز ہوں، 3 سال کی ٹرم ہو اور پھر 3 سال کی ٹرم ہو. اس کے بعد الوداع کہیے اور جائیے کہیں اور رہیے. اور جائیے آپ ایڈوائزری کمیٹی پہ پہنچ جائیے، یا جو مارگ درشک منڈل ہوتا ہے، کیونکہ یہ زبان ہماری ان کو سمجھ میں آ جائے گی جو آج لڑنے کے لیے آئے ہیں، کہ ان کو مارگ درشک منڈل میں پہنچا دیا جائے. وہ اپنے آس پاس دیکھیں کہ مارگ درشک منڈل میں کس کو پہنچانا چاہیے. بات صرف یہ ہے کہ کوئی پتے کی بات ہو، گہری بات ہو، انٹلیکچول بات ہو، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور یہی مسئلہ ہے اسلامک سینٹر کا. مسئلہ صرف یہی ہے.
کوئی سمجھتا ہے یہ کلب ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ ہماری جاگیر ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہماری کنگڈم ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم بزنس کریں، کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں ہم ممبرز بنائیں اور ہم آگے کی الیکشنز کی تیاری کریں۔ تو سن لیجئے، اگر ہم لوگ جیت جاتے ہیں تو ایک کمیٹی ہوگی، پریزیڈنٹ نہیں بنائے گا نئے ممبرز، ایک کمیٹی ہوگی، امپاورڈ کمیٹی ہوگی، وہ بیٹھیں گے اور طے کریں گے کون نئے ممبرز ہونے چاہیے اور کس بیک گراؤنڈ کے نئے ممبرز ہونے چاہیے، وہ لوگ طے کریں گے۔ ایک کمیٹی ہوگی جو یہ طے کرے گی کہ فائنانسز کیسے چلیں گی اسلامک سینٹر کی، ایک کمیٹی ہوگی۔ یقین مانیے کسی ٹیلنٹ کی کمی اسلامک سینٹر میں نہیں ہے۔ آج میری ایک صاحب سے بات ہوئی جنہوں نے برج خلیفہ کا کنسٹرکشن کرایا تھا، اور ہم تب بھی انجینئر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ایک صاحب سے میری بات ہوئی جنہوں نے بمبئی میں ایک پورا بینک بنایا ہے، 6,000 کروڑ اس کا کیپٹل ہے، اور ان کی عمر 40 سال بھی نہیں ہے، وہ ہمارے ممبر ہیں۔ تو ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں، ہمارے پاس پروفیشنلز بھی ہیں، اور تب بھی ہم یہاں اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ اسلامک سینٹر کو ٹھیک کر دیجئے، اسلامک سینٹر کو بہتر کر دیجئے، اسلامک سینٹر کو اچھا کر دیجئے، اسی میں ہم جٹے ہیں۔ آپ لوگ یہاں بدقسمتی سے بہت کم مہیلائیں یہاں آئی ہیں، خواتین بہت کم آئی ہیں۔ میں نے خواتین کو گھر پر مدعو کیا تھا، بلایا تھا کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی اپنی بات کہیے، اور یہاں پر کچھ ہیں، کچھ خواتین پیچھے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ویژن کیا ہے، تو میں نے کہا میرا ویژن یہ ہے کہ جب 3 سال بعد میں پریزیڈنٹ نہ رہوں تو میرے بعد کوئی خاتون اسلامک سینٹر کی پریزیڈنٹ بنے۔ ہم یہ بتائیں دنیا کو کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیسے ان کو برابر کا درجہ دیتے ہیں، کیسے ان کی بھی رہنمائی میں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے قوم میں اور ہماری ملت میں کمی ہے کسی قسم کی، کیوں لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے اسلام میں کہیں کمی ہے، اس کو ہم کیوں نہ یہاں سے بتائیں لوگوں کو کہ سچا اسلام کیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کری، میں نے 3 کتابیں لکھی یہ بتانے کے لیے کہ 3 طلاق کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایودھیا کا مسئلہ کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ آخر ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا تجربے ہیں اور مسلمانوں کے کیا امیدیں ہیں اور کیا خواب ہیں۔ یہ کتابیں میں نے لکھی، لیکن میں یہاں آیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وقت ہے کہ نہیں جو میں آپ لوگوں سے تفصیلی بات کر رہا ہوں، جو میں نے 1500 لوگوں سے خود فون کر کے بات کی ہے، وہ وقت میرے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اہمیت آپ کی ہے، آپ سب کی اہمیت ہے، اور میں مانتا ہوں اسلامک سینٹر اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا تو میرے چن جانے سے یا میری ٹیم کے چن جانے سے نہیں ہوگا۔ اسلامک سینٹر اگر ٹھیک ہوگا اور بہت اونچائی پر پہنچے گا تو تبھی پہنچے گا جب آپ لوگ سب اس پہ شرکت کریں گے، آپ سب اپنا حق مانیں گے اور آپ سب آ کے اس میں دخل دیں گے۔